بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق بلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بوالہوس سنسی مضر کی بندگی اچھی نہیں، بوالہوس سنسی مضر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ ان کے در کی بھیک چھوڑو سروری کے واسطے، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ تاج کو کاسا بنا کر کہہ رہے ہیں تاجور، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ اور موجودہ حالات کو ذہن میں رکھیں اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کا یہ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ وہ فرماتے ہیں، توڑ دے ہر ظلم کی بڑھ کر کلائی توڑ دے، توڑ دے ہر ظلم کی بڑھ کر کلائی توڑ دے، تو غلام مصطفیٰ ہے بزدلی اچھی نہیں، تو غلام مصطفیٰ ہے بزدلی اچھی نہیں۔ اور جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ آئیے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابن الکریم مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج امت مسلمہ جس بے چینی اور اضطراب کا شکار ہے وہ کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ آج نہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں، نہ جانیں محفوظ ہیں، نہ مال اور کاروبار محفوظ ہیں۔ ہر اعتبار سے چہار جانب سے ہم پر یلغار ہے۔ ہر وقت باطل طاقتیں ہم پر ٹوٹی پڑتی ہیں، جبکہ رب کائنات نے فرمایا کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، اور تم خوف مت کھاؤ اور سستی مت کرو، تم ہی غالب آؤ گے۔ اس کے باوجود ہم ظاہری طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم غالب نہیں ہیں۔ رب نے فرمایا تم ہی غالب آؤ گے، لیکن آج ہم غالب نہیں بلکہ ہم مغلوب ہیں، اور تمام باطل طاقتیں ہم پر غالب آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا آپ کا، ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام برحق ہے، قرآن حرف بحرف سچا ہے، قرآن کی بشارت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آج ہم غالب نہیں ہیں، ہم مغلوب ہیں؟ تو جہاں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، اسی کے ساتھ ایک شرط لگائی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، تم مومن ہو۔ یہ شرط ہے، غلبہ تو ہے لیکن غلبہ کس کے لیے ہے؟ مومن کامل کے لیے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نہ کہیں خامی جو ہے وہ ان کنتم مومنین کے معاملے میں ہے۔ تو ایک اچھے کاروباری، ایک اچھے بزنس مین کی طرح کہ جب وہ پیسہ بھی لگاتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن سال میں جب حساب جوڑتا ہے تو خدا نہ کرے کہ اس کا نقصان ہو جائے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے کاروباری دور میں کیا کیا ہم نے خامیاں کی، کیا کیا غلطیاں کی، ان تمام کا محاسبہ کرتا ہے، ان کو نوٹ کرتا ہے کہ کون کون سی خامیاں ہوئیں۔ اس کے بعد وہ عہد کر لیتا ہے کہ اب ان غلطیوں کو ہم دوبارہ نہیں دہرائیں گے،
اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ ایک کامیاب بزنس مین، ایک سکسیس بزنس مین ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ اگر ایسا نہیں کرتا ہے، وہ محاسبہ ہی نہیں کرتا ہے، یا محاسبہ تو کرتا ہے لیکن محاسبہ کرنے کے بعد ان غلطیوں کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے، تو وہ کبھی ایک کامیاب تاجر نہیں ہو سکتا۔ بلا تشبیہ آئیے ہم ذرا ان کنتم مومنین کے حوالے سے اپنا محاسبہ کر لیں، اور پھر جو خامیاں نظر آئیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ہم عہد کر لیں کہ اب ان خامیوں کو نہیں دہرائیں گے۔ ان کنتم مومنین کے تعلق سے محاسبہ کرنے سے پہلے سمجھنا یہ ہوگا کہ مومن کہتے کسے ہیں، تو اس کے لیے بڑی لمبی تفصیل میں نہ جا کر آپ بارہا علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں بس ایک شعر میں سمجھاؤں گا کہ ایمان کیا ہے حب محمد کا سلسلہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے حب محمد کا سلسلہ، اسلام کیا ہے سیرت و کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت جو کائنات کے ہر شے سے زیادہ ہو، اسی کا نام ایمان ہے۔ اب ذرا آئیے ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ کیا واقعی ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسا ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ تو میں عرض کروں گا کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جوش و جذبہ، ہمارے دعوے صرف جلسوں تک محدود ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب جلسوں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، مگر ان 5 سالوں میں گستاخیوں کا جو سیلاب آیا ہے اس کا ریکارڈ 100 سالوں میں نہیں ملتا۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ آپ کو یاد ہوگا 2015 میں جب ہمارا ٹیمپریچر ناپنے کے لیے، چونکہ باطل کے پاس اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پوری سازشیں تیار تھیں اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا پورا وہ پلان کر چکے تھے، لیکن اپنے آقاؤں یہود و نصارہ کی روش پر چلتے ہوئے انہوں نے ہم پر حملہ کرنے سے پہلے ہمارا ٹیمپریچر ناپنا شروع کیا، اور یہ سلسلہ 2015 میں شروع ہوا جب گستاخ رسول کملیش تیواری کے ذریعے سب سے پہلی گستاخی کرائی گئی۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پورے ہندوستان میں لوگ اس کے خلاف سڑکوں پہ آئے، ہر شہر ہر قریہ لوگ سڑکوں پہ آئے، احتجاج کیے، میمورنڈم دیے، ریلیاں نکالی، غرض کی جو جیسے جتنا کر سکتا تھا اس نے اپنے طور پر کوششیں کیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب وہی گستاخ سلاخوں کے پیچھے ڈالا جاتا ہے تحفظ فراہم کرنے کے لیے، جب یہ محسوس ہوا کہ مسلمانوں کا غیظ و غضب بڑھ رہا ہے تو اسے سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا۔ جب وہ سلاخوں کے پیچھے جاتا ہے تو جانے کے بعد اس نے وہ گیا اور ہم ٹھنڈے ہو کر کے بیٹھ گئے، ہم نے یہ سمجھا کہ اسے سزا مل گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے سزا نہیں ملی تھی، اسے تحفظ فراہم کیا گیا تھا، اسے سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ اندر گیا ہم خاموش بیٹھے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ باہر نکالا گیا، اور نکلتے ہی اس نے اعلان کیا کہ ہم محمد صاحب کی جیونی پہ ایک فلم بنائیں گے معاذ اللہ تعالیٰ۔ مسلمانوں، اس نے صرف کہا نہیں تھا بلکہ اس نے باقاعدہ یوٹیوب پر ایک ٹریلر لانچ کیا تھا، اور اس ٹریلر کو ایک جو ویڈیو ڈالا اس نے، اس کا نام رکھا، علماء بیٹھے ہیں، نقل کفر کفر نہ باشد۔ کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، مقصد ہے آپ کی غیرتیں بیدار کرنا، کیونکہ ہم کہتے رہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، لیکن عمل میں زیرو ہیں۔ ہم کہتے رہے جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے، مگر ہم میدان میں زیرو ہیں بالکل۔ عزیزان محترم، آج کتنے افسوس کا مقام ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دوبارہ گستاخی کی اس نے، جب اس کا نام رکھا رنگیلا رسول، معاذ اللہ، کہیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اتنا گھناؤنا نام، اس کے پیچھے کیسی گستاخیاں ہوں گی، لیکن اس کے بعد ہمارے کانوں پہ جو نہیں رہے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پہلے کی طرح اپنا چین و سکون ترک کر کے میدان عمل میں کھڑے ہوتے، اور میدان عمل میں کھڑے ہو کر کے بتاتے اور کہتے بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم خاموش رہے، اپنے کاروبار میں مست، اپنی بلڈنگیں بنانے میں، اپنی شادیوں میں، اپنی فیکٹریاں لگانے میں۔ ہم نے سمجھا کہ یہی ہماری زندگی ہے،
اور پھر دعویٰ ہے کہ معشوق رسول، کیا اسی کا نام عشق ہے؟ آج صورتحال یہاں تک پہنچی کہ 2015 سے اب تک جتنی گستاخیاں ہوئی ہیں، 2020 تک جو گستاخیاں ہوئی ہیں وہ کمروں میں ہوئی، ویڈیو لوگ بناتے تھے، تحریریں لکھتے تھے، پھر سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے تھے، لیکن ہماری بے غیرتی اور بے حسی نے انہیں یہاں تک پہنچایا، ان کی ہمت یہاں تک بڑھی کہ وہ 2021 آتے ہی وہ پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے گستاخی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس سے بھی دل نہیں بھرا تو جنتر منتر پہ ہزاروں لوگوں کو کھڑا کر کے انہوں نے گستاخی کی اور کہا معاذ اللہ، اللہ کاٹا جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اسی شخص نے جس نے یہ نعرہ لگایا تھا، یہ جملہ کہا تھا، اس نے باقاعدہ لائیو ڈیبیٹ میں آ کر دسیوں بار حضور کی شان میں اتنی نازیبہ کلمات کہے، اتنی گستاخیاں کی، مگر ہم سوتے رہے۔ کاش ہم اتنے دنوں کے بعد پھر جاگ جاتے۔ یتی نرسمہانند نے جب گستاخی کی تھی تو اس کے بعد ہم نے 11 اپریل کو دلی میں ایک میٹنگ بلائی تھی، جب FIR پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، میمورنڈمز پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی، تو ہم نے دلی میں ایک نیشنل میٹنگ بلائی اور بلا کر کے ہم نے اعلان کیا کہ اب ہم جیل بھرو آندولن کریں گے۔ اگر اس وقت لوگوں نے ساتھ دے دیا ہوتا تو نہ یہ آسام کے آج دنگے ہوئے ہوتے، نہ آج تریپورہ میں جو کچھ ہوا یہ ہوا ہوتا۔ لیکن اس وقت عالم یہ تھا کہ لوگ پوچھ رہے تھے فون پر کہ صاحب لاٹھیاں تو نہیں پڑیں گی، مقدمے تو نہیں ہوں گے؟ میں کہتا ہوں کہ اسٹیجوں میں اور جلسوں میں یہ بات کرنے والے کہ حضور آپ کے نام پہ جان دے دیں گے، یہاں لاٹھیوں سے جو ڈرتے ہیں وہ دعویٰ ان کا جھوٹا ہے، ایسے جھوٹے دعووں سے باز آ جائیں۔ جتنا کر سکتے ہو اتنا دعویٰ کرو، نہ بس ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں۔ کروڑوں یہاں ایک کا بھی نہیں، یہاں تو لاٹھیاں کھانے سے ڈر رہے ہیں، اور جب تک ڈرتے رہو گے ڈرائے جاتے رہو۔ یہ وقت ہے کچھ کرنے کا۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، ہم کبھی بھی تعداد میں بڑے نہیں رہے، کبھی بھی اسباب و وسائل ہمارے پاس زیادہ نہیں رہے، لیکن ہم ہی سرخرو رہے۔ اگر اس وقت آپ لبیک کہتے ہوئے لوگ کھڑے ہو جاتے تو آج یہ دن ہمیں دیکھنے نہیں پڑتے۔ اس کے بعد پھر جنتر منتر پر جب اس نے یہ گالیاں دیں، وہاں کہا ملے کاٹے جائیں گے، یہ نعرہ نہیں تھا، یہ باقاعدہ ایک پلان تھا جو زبان پہ آیا تھا۔ میں نے اسی وقت کہا تھا، اور چند دنوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ آسام میں کس طرح سے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی گئی، اس کے بعد تریپورہ میں کیا کیا گیا۔ پھر بھی ہم نہیں جاگ رہے۔ کون سی نیند ہے ہماری کہ سوئے ہوئے، جاگنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، اور یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا اس کے خلاف ہم نے 24 اگست کو دلی میں ایک پروٹیسٹ آرگنائز کیا کہ اسی جنتر منتر پہ جا کے ہم گستاخوں کو جواب دیں گے، لیکن وہاں پر بھی افسوس کا مقام ہے، اتنے بڑے شہر بنارس سے کل 5 لوگ پہنچے تھے۔ مولانا فہیم نواز ثقافی ازہری صاحب جو یہاں تحریک فروغ اسلام کے صدر ہیں، ان کی قیادت میں چند نوجوان جن میں ہمارے آصف بھائی یہاں موجود ہیں، یہ لوگ پہنچے تھے۔ ان سے پوچھئے کہ وہاں چند لوگ تھے، لیکن چند لوگوں نے پورا دن پولیس کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے۔ کیوں؟ ہمارے پاس کون سی طاقت تھی؟ کوئی طاقت نہیں تھی، بس ایک تھا، عشق رسول سینوں میں تھا، کیونکہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہمیں وہی لوگ چاہیے جو گھر سے نکلیں تو سر پہ کفن باندھ کے، واپس آئے تو غازی اور مر گئے تو شہید۔ لہٰذا وہاں پر عالم یہ تھا کہ اندر 40-50 لوگ تھے، باہر 100-150 لوگ تھے، لیکن اتنے لوگوں نے 400-500 پولیس فورس کو بھی ہلا کے رکھ دیا تھا۔ الحمدللہ۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو تیر تلوار چلانا ہے، آپ کو بندوق چلانا ہے، ایسا کچھ نہیں کرنا ہے۔ ہمارے جو آئینی حقوق ہمیں ملے ہوئے ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ملے ہوئے ہیں، ان کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں میدان عمل میں آنا ہوگا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پوچھا گیا کہ حضور کی شان میں گستاخی ہو جائے تو امت کیا کرے؟ تو فرمایا کہ امت کو چاہیے بدلہ لے۔ پوچھا گیا اگر بدلہ نہ لے سکے تو فرمایا مر جانا چاہیے، جینے کا کوئی حق نہیں۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ گستاخیوں کے خلاف کھڑے ہونے سے اس لیے ڈرتے ہیں، جان تو بہت دور کی بات ہے، ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہیں ہمارے کاروبار پہ کوئی حملہ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری نوکری چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری بلڈنگوں پہ سوال اٹھ جائے۔ مسلمانوں، میں بڑی
صاف گوئی سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی نوکریاں، ایسا کاروبار، ایسا مال و دولت جو عظمت رسالت کی پاسبانی سے تمہیں روکے، اسے تو آج ہی ختم کر دینا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ ساری کائنات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائی گئی، جب حضور کے صدقے میں بنی ہے اور حضور کی عظمت پر پاسبانی، ان کی عظمت، ان کے دین کی حفاظت کے لیے ہمیں روکے، تو پھر ایسا مال و دولت، ایسا کاروبار، ایسی تجارت، یہ سب فضول ہے، بیکار ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ سارا کام چھوڑ کر کے میدان عمل میں آ جائیں، لیکن جو جس طرح سے ساتھ آ سکتا ہے اس طرح سے اس کو ساتھ آنا چاہیے۔ لوگ کہتے تھے صاحب کوئی ہمارا پلیٹ فارم نہیں، آج بحمدللہ آپ کے پاس ایک مضبوط پلیٹ فارم کھڑا ہوا ہے تحریک فروغ اسلام کا، اور آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، تحریک کی کارکردگیوں سے بھی اکثر لوگ واقف ہیں۔ ہم صرف کہتے نہیں ہیں، بحمدللہ کرتے ہیں، چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو اور چاہے تریپورہ کا مسئلہ ہو، چاہے گستاخ رسول کملیش تیواری کے مرڈر میں پھنسائے گئے نوجوانوں کا مسئلہ ہو، الحمدللہ ایک واحد تنظیم آپ کی ہے تحریک فروغ اسلام، جو ہر موڑ پہ کھڑی ہوئی۔ یہ اللہ کا فضل خاص ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ ساتھ کھڑے ہوں، لیکن اگر آپ اب بھی غفلت سے کام لیں گے، اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ صاحب ہم بڑے مال و دولت والے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، یا ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر ہماری اکثریت ہے، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اللہ کرے سب محفوظ رہیں، لیکن حالات ایسے نہیں ہیں۔ میں صرف ایک بات آپ کو بتا دوں، ایم پی میں ایک جگہ ہے، چاندن کھیڑی ایک گاؤں ہے، 10 دسمبر 2020 کا معاملہ ہے کہ اس گاؤں میں میں جب گیا وہاں پر تو لوگوں نے بتایا کہ 450 گھر یہاں مسلمانوں کے ہیں اور 5 گھر غیر مسلموں کے ہیں۔ صبح 10 بجے اچانک 500-600 لوگ RSS کے آتے ہیں اور آنے کے بعد حملہ کرتے ہیں۔ جب وہ حملہ کرتے ہیں تو وہاں کے نوجوان ان کو گھسنے نہیں دیتے ہیں، گاؤں میں باہر ہی روک دیتے ہیں۔ وہ لاچار ہو کر کے فون کرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے 6-7 ہزار لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جب 6-7 ہزار لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کچھ نہیں کر پاتے بیچارے۔ عالم یہ ہے کہ انسان تو انسان، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کسی بکری کی آنکھ پھوڑ دی، کسی بھینس کی ٹانگ توڑ دی، انسان تو انسان، جانور کو نہیں چھوڑا۔ ایک بچی ایک جھولے میں جھول رہی تھی، کمرے میں، اس کمرے میں آگ لگا دی۔ جب نوجوان ایک بچی کو لے کر کے وہاں سے بھاگا اس کمرے سے تو اس نے اس کو گولی مار دی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں 450 گھر مسلمانوں کے ہوں وہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس خام خیالی میں مت رہیے۔ آج ان کے ساتھ کروڑوں لوگ ہیں، جن میں سے لاکھوں لوگ وہ ہیں جو ٹرینڈ ہیں۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارے گھر پہ کوئی حملہ کر دے تو ہمارے پاس دفاع کرنے کا بھی کوئی معاملہ نہیں۔ اسلام ظلم پر خاموش رہنے کی تعلیم نہیں دیتا، نہ ظلم کرنے کی تعلیم دیتا ہے، نہ ظلم پر خاموش رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہی ہوگا، اور جتنے دیر سے کھڑے ہوں گے قربانیاں اتنی زیادہ دینی پڑیں گی۔ ممکن ہے کہ ابھی مال و دولت سے ہی، ابھی وقت کی قربانیوں سے ہی ہمارا کام چل جائے، لیکن جتنا ہم لیٹ کرتے جائیں گے پھر جانوں کی قربانیاں اتنی زیادہ دینی پڑیں گی۔ لہٰذا آج ہر طرح کے افراد کی ضرورت ہے، آپ سب ساتھ کھڑے ہوں۔ آج صورتحال یہ ہے، ان کی تعداد، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی 68,000 شاخائیں روز لگتی ہیں، 68,000 شاخائیں ملک میں روز لگتی ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے وہ صبح مارننگ واک کے بہانے نکلتے ہیں، اس میں بھی بیٹھ کر وہ اپنا پلان کرتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ رات کے 2-3 بجے تک ہم موبائل چلاتے ہیں اور صبح ہم فجر میں ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ اکثریت کا حال ہمارے ایسا ہو رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہاں تو بہانے کر لیں گے ایک دوسرے سے، لیکن رب کی بارگاہ میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی چمکتی رہی اور کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ وہاں یہ بہانہ نہیں چلے گا، میرا کاروبار، میری نوکری، میرا یہ مسئلہ وہ مسئلہ، کچھ نہیں۔ جب آپ کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے، اگر آپ اعتماد کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک فروغ اسلام جو کام کر رہی ہے وہ کام ہمیں اس میں ساتھ آنا چاہیے، تو آپ مل کر کے ساتھ کھڑے ہوں، جس طرح سے بھی ساتھ آ سکتے ہیں اس طرح ساتھ ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج بغیر افراد کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔
بغیر مال کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تحریک کو افرادی قوت کی بھی ضرورت ہے اور مالی قوت کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ سر ہی وہ ہیں، جب سر گنے جاتے ہیں ہندوستان میں تبھی راستے بنتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، مل کر کے کھڑے ہونا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ سڑکوں پہ آ جائیں، بلکہ جو جس طرز پہ ساتھ آ سکتا ہے اس طرح سے ساتھ آئے۔ لیکن آج رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیجئے کہ مولا تیرے محبوب کی عظمت پہ حملے ہوتے رہے اور ہم خاموش رہے، مجھے معاف فرما دے۔ کہیے آمین۔ اور عزم کر لیجئے کہ جب بھی آواز دی جائے گی تو ہم اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق وقت، مال اور جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ یہ ہاتھ قمر عثمانی کو دیکھ کے نہیں اٹھنے چاہیے، بلکہ یہ ہاتھ اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کر کے اٹھنے چاہیے۔ تو جو لوگ اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ اب میں آپ کو 3 کام دیتا ہوں جو سب کو کرنے ہیں۔ خالی باتیں کرنے سے یہ کوئی عام تقریر نہیں ہے کہ آپ نے سن لیا جلسے سے اور جا کے سو گئے۔ 3 کام۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ کی ذہن سازی کیجئے، ڈریے مت، خوف کو دل سے نکالیے۔ مومن بزدل نہیں ہوتا۔ جا کر کے اپنے اہل خانہ کی ذہن سازی کیجئے، کہیے میرے والد گرامی، میری والدہ محترمہ، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن جب بات حضور کی آئے گی اور میں میدان عمل میں نکلوں گا، خواہ اپنے وقت کی قربانی کے لیے، خواہ اپنے مال کی قربانی کے لیے، خواہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، تو آپ میرے بازو مت پکڑیے گا، بلکہ آپ دعائیں دے کر کے رخصت کیجیے گا اور فخر کیجیے گا کہ آپ کا بیٹا تحفظ ناموس رسالت کے لیے میدان عمل میں آ رہا ہے۔ اے میری شریک حیات، اے میری بیوی، سنو، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن سنو، جب میں میدان عمل میں آؤں عظمت رسالت کی پاسبانی کے لیے تو تم مجھے روکنا مت، آنسو مت بہانا، بلکہ خوش ہو کے تم مجھے رخصت کرنا اور فخر کرنا کہ تمہارا شوہر ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں آ رہا ہے۔ اے میرے بچوں، تم میرے لخت جگر ہو، تم میرے دل کے ٹکڑے ہو، تم میرے کلیجے کی ٹھنڈک ہو، تم میرے دل کا قرار ہو، لیکن جب بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی تو سنو، میں کائنات کی ہر شے سے زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ لہٰذا جب حضور کی عظمت کی بات آئے تو میں میدان عمل میں نکلوں گا، اور اس وقت تم میرے بازو مت پکڑنا، تم اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہونا، مسکراتے ہوئے مجھے رخصت کرنا اور فخر کرنا کہ تمہارا باپ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں آ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کریں گے کام کہ نہیں کریں گے؟ اور نماز میں دعا کیجئے کہ مولا ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ یوں تو اللہ کے دیدار میں بہت سے بیچ میں مرحلے ہیں، ایمان پر خاتمہ، پھر اس کے بعد قبر کے سوالوں میں کامیابی، اس کے بعد پھر ہزاروں سال کا وہ وقفہ جب میدان حشر قائم ہوگا۔ لیکن شہید کا معاملہ یہ ہے کہ ادھر شہید ہوا، ادھر رب کا دیدار ہو گیا۔ پھر یہ مال و دولت، یہ اس میں روڑا نہیں بننا چاہیے۔ ہر ایک کی تمنا ہونا چاہیے کہ مولا ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ موت تو ہر ایک کو آنی، وقت متعین ہے، 1 سیکنڈ ادھر نہیں، 1 سیکنڈ ادھر نہیں، پھر کس بات سے ڈرتے؟ دراصل ہمارا جو بنیادی پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈرتے اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر وہن کی بیماری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تم پر دوسری قومیں ایسے ٹوٹیں گی جیسے کھانے پر بھوکے ٹوٹتے ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے، بہت قلت میں ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم بہت کثرت سے ہوگے، لیکن سمندر پہ جھاگ کی طرح ہوگے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا۔ آپ یاد کیجیے، آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے جب ہم نعرے تکبیر اور رسالت بلند کرتے تھے تو باطل کے کلیجے تھرا جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکل جائے گا اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ عرض کیا گیا وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ آج دونوں چیزیں ہیں ہمارے اندر کی نہیں؟ دنیا کی محبت، دنیا کو قدموں میں رکھنے کے لیے ہمیں دی گئی تھی، لیکن ہم نے اس کو دل میں رکھ لیا۔ آواز دی جاتی ہے تو ہم زبانی تو کہتے ہیں لبیک لبیک لبیک،
لیکن لبیک کا معنی ہے حاضر ہیں ہم. لیکن جب بات وہاں آتی ہے، اور میں یہاں پر بہت سے ہمارے اہل ثروت ہیں جو ہر 3 مہینے پہ عمرہ کرتے ہیں، میں ان کے بس ذہن میں ایک سوال ڈال دینا چاہتا ہوں. 3 مہینے نہیں، اللہ توفیق دے ہر مہینے عمرہ کیجیے. لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، اگر آقا کی بارگاہ سے یہ سوال آ جائے کہ تم یہاں تو چلے آ رہے ہو ہماری زیارت کے لیے روز، لیکن میری شان میں اتنی گستاخیاں ہند میں ہو رہی ہیں، اس کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. دراصل ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے، جو مستحب عمل ہے اس کو ہم نے فرض کا درجہ دے دیا، اور جو فرض ہے اسے ہم چھوڑتے جا رہے ہیں. ناموس رسالت کی حفاظت نہ صرف علماء پر، نہ صرف عوام پر، بلکہ ہر بندہ مومن پر ہر وقت فرض ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو پہلا کام کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کی ذہن سازی، اور یہ ذہن سازی آپ کو کرتے رہنا ہے بار بار. دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ سب تحفظ ناموس رسالت کے مبلغ بن جائیے. آپ کاروبار میں ہوں، اپنے کارخانے میں ہوں، گدی پہ ہوں، کہیں پر بھی ہوں، لیکن روز کم از کم اپنے ایک بھائی کو یہ باتیں سمجھائیے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ روز کم از کم تھوڑا سا بولتے رہیے. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سن ہی نہیں رہے. میں کوئی خطاب نہیں کر رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں. تقریریں بہت سنتے رہتے ہیں آپ. کچھ درد دل ہے جسے بیان کر رہا ہوں. پچھلے 3 سال کا وقفہ گزرا ہے کہ شاید میں 2-2.5 مہینے بھی گھر پہ نہیں رکا ہوں. صرف اسی طرح ظہر کسی مسجد میں، عصر کسی مسجد میں، عشاء کسی مسجد میں، مغرب کسی مسجد میں، اسی مشن کو لے کے چل رہا ہوں. جبکہ آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ میرے بارے میں، الحمدللہ 500 سالہ قدیم خانقاہ کا سجادہ نشین ہوں، لیکن یہ پیری مریدی یہ کچھ کام نہیں آئے گی اگر عظمت رسالت پر حملے ہوتے رہے. نہ کاروبار کام آئے گا، نہ نوکریاں کام آئیں گی، نہ خطابت و امامت کام آئے گی. تو جس کو جس لائق اللہ نے بنایا ہے وہ اتنا حصہ لے اور کام کرے ساتھ میں. سمجھ گئے نا؟ تو روز کم از کم اپنے ایک بھائی کو یہ بات سمجھانی ہے جو یہاں سنی آپ نے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ کہہ دینا ہے کہ سنو بہت ہو چکا، اب گستاخیاں برداشت نہیں ہوں گی. تحریک فروغ اسلام مدد کے لیے جب بھی آواز دے گی ہم لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور پھر ہم کہیں گے کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اور تیسری بات، آپ سب یہاں موجود ہیں. ابھی تک یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں. آج آپ کے پاس نیشنل لیول پر ایک پلیٹ فارم کھڑا ہے الحمدللہ، جس کے کارنامے آپ کو مزید جن کو نہیں معلوم ان تک بھی پہنچیں گے. آپ سب تحریک فروغ اسلام کے ممبر بن جائیے. ابھی آپ کے پاس ایک فارم جمعہ کے بعد ملے گا. اس فارم میں اپنا نام، موبائل نمبر، ایڈریس، واٹس ایپ نمبر ڈالیے گا تاکہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں کہ تحریک کیا کیا کر رہی ہے اور کیا ضرورت ہے، آپ کو کیا کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ فارم بھر دیجیے گا. جو لوگ بھر چکے ہیں وہ تو الگ بات ہے، جنہوں نے نہیں بھرا. اور ساتھ میں اس میں ایک ممبر شپ فیس کا کالم ہے جو 365 روپے، 1 روپے دن کے حساب سے سال کا 365 روپے رکھا گیا ہے. تو وہ 365 روپے بھی ادا کریں، کیش ہو تو کیش، ورنہ اس میں ایک آن لائن کا آپشن ہے، اس پہ ٹک کر دیں. اس سال 5 لاکھ ممبر بنانے کا ہمارا ٹارگٹ ہے، کیونکہ تحریک کا جو پلان ہے اور جو کام ہے اس میں بہت بڑے اخراجات ہیں، کئی کروڑ کا فنڈ درکار ہے. تو وہ اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور دوسرے طریقے اور بھی اپنائے جا رہے ہیں. ساتھ ہی ایک تحریک کو اس وقت جو بہت ضرورت ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے. اللہ جسے جتنی توفیق دے دے. تحریک کا اپنا آفس ابھی تک نہیں ہے. جب ہم نے جیل بھرو آندولن کا اعلان کیا تھا، پولیس ہم سے نہیں جیت پائی، تو ذاکر نگر اوکھلا میں ہمارا آفس تھا، اس کو مکان مالک کو پریشر دے کے خالی کرا دیا. اس کے بعد ہم کبیر نگر سیلم پور کے ایریے میں گئے، وہاں کا آفس چل رہا تھا، لیکن جب جنتر منتر پہ ہم نے پروٹیسٹ کیا تو اس کے بعد پولیس نے ہم کو پریشان کیا اور اس کو بھی خالی کرانے کی کوشش کی. تو ہم نے اسی وقت اس کبیر نگر علاقے میں ہماری آبادی اہل سنت کی تقریباً 70%، لیکن مسجدیں صرف 2 ہیں. اس لیے ہم نے پلان کیا کہ آفس بنانے کے بجائے ہم مسجد بنائیں، اسی میں ہم ٹیمپریری آفس سیٹ کر لیں گے، بعد میں دوسرا آفس بنایا جائے گا. تو اس لیے ہم نے ایک جگہ 30 بائی 30 کی لے لی الحمدللہ 80 لاکھ میں، جس کا 10 لاکھ روپے ہم نے دے دیا تھا، اور کچھ اور بھی انتظامات الحمدللہ ہو چکے ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ان 3-4 دنوں میں شہر بنارس میں یہاں کے صدر حضرت مولانا واسق فہیم نواز اظہری صاحب، مولانا واسق فہیم صاحب اور عبداللہ بھائی، آصف بھائی، ان سب کی محنتوں، حاجی اسلم صاحب،
ان سب کی محنتوں سے اب تک تقریباً 13 لاکھ روپے جمع ہو چکے ہیں. ابھی بھی موٹا موٹا 41-42 لاکھ روپے ابھی کم پڑ رہے ہیں. لہٰذا آپ حضرات میں سے جو لوگ بھی ساتھ آ سکتے ہیں وہ مولانا باسط فہیم صاحب سے بھی مل سکتے ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں. اور ساتھ میں ہمارے کلیم بھائی ہوں گے یہاں پہ، کلیم بھائی سے بھی آپ مل سکتے ہیں. ہمارے عبداللہ بھائی، آصف بھائی، حاجی اسلم صاحب، ان لوگوں کو بھی مل کے آپ پیسہ دے سکتے ہیں. وقت بہت کم ہے، اسی مہینے کے اندر ہمیں کسی بھی طرح سے اس کو پورا کرنا ہے. اماؤنٹ بہت زیادہ ہے، لہٰذا اپنا دل کھول کر کے آپ حضرات میں سے جو جتنا تعاون کر سکتا ہے وہ کرے. اور ممبرشپ والا کام الگ ہے تاکہ مستقبل کے لیے تحریک فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائے. یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی. کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے اوپر بوجھ کی طرح ہو، بلکہ اپنے کام کرتے رہنے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہنے ہیں. اللہ جسے جتنی توفیق دے. یہ مشکل ترین ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اگر آج بھی ہم مل کر کے برادری کے جھگڑوں سے الگ ہٹ کر کے، ہم علاقائیت کے تعصب سے بالاتر ہو کر کے اور سلسلوں کی لڑائیوں سے دور ہو کر کے خالص محمدی بن کر کے عظمت رسالت کے پاسبان بن جائیں تو آپ یقین مانیے کہ آج بھی ہم گستاخوں کو پھانسی پر لٹوا سکتے ہیں. لہٰذا میری ہمت کو سراہو، میرے ساتھ چلو. میں نے ایک شمع جلائی ہے ہواؤں کے خلاف. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.